عزیزان محترم، آپ کی مسلسل توجہات میرے لیے باعث سعادت اور باعث صد افتخار ہیں۔ ہم اپنی فکری سیر میں، تفکر میں آگے بڑھتے ہوئے ان مدارج کو طے کر رہے ہیں جس کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے۔ ہم اس سیر عقلانی میں قرآن سے ہی اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور قرآن ہی سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے روئے زمین پر کہ جو انسان کو نتیجے تک پہنچا دے، انسان کو انتہا تک پہنچا دے۔ اس سے بڑھ کر ایک جملہ اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، انسانیت کی فلاح کی دعوے دار اور ذمہ دار کتاب قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کسی خاص مذہبی نقطہ نگاہ کا نتیجہ جملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت امر ہی یہ ہے کہ انسان کے لیے اگر کسی نے ضمانت دی ہے اور شفاعت کا سامان کیا ہے تو وہ قرآن مجید نے کیا ہے، مگر یہ سامان شفاعت کرنے والا قرآن اسباب شفاعت بھی مانگتا ہے۔ کوئی ایسی صورت قرآن مجید نے قائم نہیں کی ہے کہ جہاں پہ مطلق کہہ دیا ہو، نہیں، چیزیں مشروط ہیں، چیزیں مشروط ہیں۔ پہنچنا ہے انتہا پر تو ایک راستے سے چلنا ہوگا، ایک راستے سے گزرنا ہوگا، اس راستے کی صعوبتوں، اس راستے کی مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد انجام میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اور وہ راحتیں ایسی ہیں جو دائمی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی ہیں۔ ایسی ایک کیفیت، ایسی ایک صورت ہمیں مہیا کرتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے ایک مہینہ جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ گزشتہ تقاریر کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہی دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ حتماً مطلقاً قرآن مجید ہی سے متعلق ہے۔ ایک بات جس کو گزشتہ تقریر میں نے کہا ہے اور آپ نے اسے یقیناً محفوظ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے پر سال بنایا، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے سال بسال دہائی بنی، دہائی بڑھتے ہوئے قرن بنے، اور یہ قرن بڑھتے بڑھتے صدیاں اور سال اور ہزاروں سال بنتے چلے گئے۔ لیکن تمام مہینوں میں ایک رمضان کے مہینے کو فضیلت دے کے پروردگار علی اعلیٰ نے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف انسان کی توجہات کو مبذول کیا ہے، یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی اپنی حرمت تو ہے ہی، مگر اس کی ایک اور وجہ جو آگے چل کر سمجھ میں آئے گی اور آگے چل کر نظر آئے گی، وہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اور قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ فقط یہی نہیں تھا کہ یہ کتاب آ گئی اور کتاب کافی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہدایت کا سامان لا رہی ہے، یہ ہدایت کے اسباب مہیا کر رہی ہے۔ ہدی للناس، یہ وہ ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کا سامان کرتی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ بات میں نے کل کی تھی اور یہی بات سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تنہا ہدایت کا سامان نہیں بلکہ روشن دلیلوں کے ساتھ ہدایت کا سامان کرتی ہے، آشکار دلیلوں کے ساتھ سامان ہدایت مہیا کرتی ہے، اور پھر اس طرح سے کہ جس میں انسان یہ محسوس کرے کہ یہ فقط ہدایتیں مہیا نہیں کرتی بلکہ ایک نگاہ بھی رکھتی ہے، یہ میزان
عادل بھی ہے، اور ایسی میزان کی صورت ہے کہ جہاں حق و باطل میں یہ تمیز کر دے، حق کو حق بتائے، ناحق کو ناحق بتائے، حق کو باطل سے نہ ملا دے، باطل کو حق کا جامہ نہ پہنا دے، الگ 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 کرتے چلے۔ یہ کتاب فرقان ہے، قرآن فرقان ہے، فرق کرتی ہے، حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، اور جب حق و باطل میں تمیز کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے صاحبان عقل سے مخاطب ہے، صاحبان عقل سے مخاطب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صاحبان عقل جو عدل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، شہد اللہ انہ، کیا گواہی دے رہا؟ لا الہ الا ہو، کہ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ فقط وہ ہے کہ جو تنہا ہے، جو حکمرانی کرے، لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ تنہا گواہی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ملائکہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انتہا میں اہم ترین بات کی کہ وہ بھی گواہ ہیں جو صاحبان عدل و قسط ہیں، جو عدالت پر کاربند ہیں۔ اللہ پر گواہی کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، استاد طبع میں عدل نہ ہو۔ زبانی کہنا اللہ ایک ہے، زبانی کہنا کہ اللہ یکتا ہے، زبانی کہنا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، مگر عملی طور پر اس اقرار کو انکار میں بدلتے جانا، عملی طور پر اس شہادت کی توہین کرتے چلے جانا، اور خداؤں کو اپنے لیے بنانا، کبھی ایسی صورت میں انسان فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے صاحبان ایمان وہ جو عدل اور قسط سے وابستہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اب ایسی صورت میں کہ جہاں پہ صاحب ایمان یا صاحبان ایمان عدل و قسط کے ساتھ قائم ہیں، وہاں قرآن مجید نے بس یہی کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو میزان ہے عدل کا، اور ایسا میزان ہے عدل کا جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ قرآن رمضان میں نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہدایت بسی ہوئی ہے، اس میں ہدایت رچی ہوئی ہے، اس میں ہدایت جیتی ہے، اور اس میں ہدایت ہے جو بس رہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب یہ ہدایتیں لیے ہوئے ہے تو اس کا کام ہدایتوں کو آشکار کرنا بھی ہے، چھپا کے رکھنا نہیں ہے، مخفی رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو واضح کر دینا، اس کو روشن کر دینا، ایسے جیسے دن کی روشنی میں چیزوں کو لے آنا، جہاں شکلیں واضح ہو جائیں، جہاں پہ صورتیں واضح ہو جائیں، جہاں پہ کوئی پھر رکاوٹ نہ رہے، جہاں پر پھر کوئی اندھیرا یا تاریکی نہ رہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، اور جہاں چیزیں پہچانی جاتی ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ ایک رمضان کا اثر اجتماعی اثر ہے، ایک رمضان کا اثر روحانی اثر ہے، ایک رمضان کا اثر طبی اثر ہے، یعنی وہ اثرات ہیں، یہ دائمی اثرات ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے۔ اجتماعی اثرات میں نے عرض کیا، روحانی اثرات، طبی اثرات۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے متعلق خود سرکار رسالت مآب نے کہا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ اب یہ فقط صحت جسمانی نہیں ہے بلکہ یہ صحت روحانی بھی ہے، یہ صحت قلبی بھی ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ جہاں پر شریعت کا لانے والا جو کہہ رہا ہے بعثت علی شریعت، ایسی شریعت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ جو سہل ہے، جس میں آسانی ہے، جس میں عسر نہیں ہے بلکہ یسر ہے، جس میں مشکل نہیں ہے بلکہ آسانی ہی آسانی ہے۔ مجھے ایسی شریعت پر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو آپ پر جب کسی عبادت کا اطلاق ہوگا، جب آپ پر کسی عبادت کو فرض کے طور پر جاری کیا جائے گا، تو کیا وہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ
زحمت کا باعث بن رہی ہے؟ کیا ایسی عبادت ہوگی جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ باعث تکلیف ہے؟ نہیں، یہ عبادت لانے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ جب عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اب اگر وہ صلاۃ قیام کے ساتھ ہو، روزہ بھوک کے عالم میں ہو، حج مسلسل طواف کی کیفیت میں ہو، اور جہاں پہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، اپنے رب سے قریب ہوتا جا رہا ہو، تو پھر وہاں زحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ عبادت رحمت ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے جیسے زحمت ہو رہی ہے، حتماً زحمت نہیں ہے۔ روزہ اصل میں کلینزنگ ہے، روزہ اصل میں پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی جسم کی نہیں، جان کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے۔ اخلاص ایسا کہ جس کے نتیجے میں خالص ہو رہا ہے بندہ، نتھرا جا رہا ہے بندہ، اس طرح سے پیوریفائی ہو رہا ہے کہ کسی اور صورت میں اس طرح سے نہ پاک ہو سکتا ہے، نہ پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ مسلسل ہے کہ روزہ اس کو پاک و طیب منازل کی طرف لیے جا رہا ہے، تو اب اس کے اثرات تنہا اس پر نہیں ہوں گے، جہاں جائے گا تو اپنے تمام وجود کے ساتھ، سراسر وجود کے ساتھ، اپنی کل پریزنس کے ساتھ وہ اپنے اثرات کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ یہ وہ اثرات ہیں کہ جن کا ایک زاویہ اجتماعی اثر کے طور پر ہے، ایک دوسرا زاویہ روحانی اثر کے طور پر ہے، ایک تیسرا زاویہ طبی اثر کے طور پر ہے۔ اجتماع میں جا رہا ہے اپنے پورے پریزنس کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ جا رہا ہے، اور جب وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو متاثر کرتا چلا جا رہا ہے، لوگوں پر اپنے اثرات کو منضبط کرتا چلا جا رہا ہے، لوگوں پر اپنے اثرات کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ روحانی بات آئی تو روحانی اثرات اس طرح سے کہ جہاں اس کی روح بالیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی روح ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ جس میں معلوم یہ ہو کہ روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ حقیقت میں حالت صوم، سیام، ماہ سیام، روزے کی کیفیت پرورش روح میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایک تخم کو زمین کے حوالے کر دیں، کھاد رکھیں، فرٹیلائز کریں، پانی دیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کوپل ہے، پودا ہے جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے تاکہ کہ وہ تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ بالکل یہی کیفیت حالت صوم میں روح کی ہے۔ روح تڑپتی نہیں ہے، روح گرسنا نہیں رہتی، روح تشنا نہیں رہتی، روح بھوکی پیاسی نہیں رہتی۔ روح کے لیے تو لذت ہے، روح کے لیے تو نعمت ہے کہ جہاں پر وہ بالیدہ ہو رہی ہے، جہاں پر وہ سرشار ہو رہی ہے، جہاں پر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی پرورش پرداخت اور وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسی صورت میں کہ اللہ کا بندہ ہے کہ کچھ ساعتوں کے لیے بھوک اور پیاس کے ساتھ تو ہے، مگر وہ نفس کو پاکیزہ کر رہا ہے، وہ نفس کو طاہر کر رہا ہے۔ اور پھر آج کی دنیا نے تو طے کر دیا، مغرب کی دنیا نے طے کر دیا کہ فاسٹنگ، جس کو آپ روزہ رکھنا کہتے ہیں، انہوں نے اس میں ایک جدت تلاش کی اور طبی جدت تلاش کی، اور انہوں نے کہا کہ سال میں کچھ ایسے دن ہونے چاہیے کہ جس میں انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، تاکہ وہ فاسد مادہ جو انسانی جسم کا حصہ بن رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح زائل ہو جائے۔ انسان خون میں چکنائی کا شکار رہتا ہے، روزہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ انسان قلب کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، بیجا شکم پری، بیجا بسیار کھانا انسان کو تکلیف مبتلا کرتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو غذاؤں سے روک لینا، غذا سے ہاتھ کو کھینچ لینا، مغرب کی دنیا نے کہا، جدید طب نے کہا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکتا چلے، انسان اپنے آپ کو اس انداز سے دور رکھتا چلے کہ پھر وہ
اپنے آپ کو اس منزل پر پائے کہ جہاں دنیا نہیں وہ خود یہ کہہ اٹھے کہ ہاں میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں، میں صحت مند جسم بھی رکھتا ہوں، صحت مند روح بھی رکھتا ہوں۔ وہ جسم کسی کام کا نہیں جس کی روح بیمار ہو، اور وہ روح کسی کام کی نہیں جس کا جسم معذور ہو، مفلوج ہو، بیکار ہو۔ یہ دونوں باتیں جب تک مل کر نہیں ہوں گی اس وقت تک اثرات قائم نہیں ہوں گے، اجتماعی اثرات اور پھر روحانی اثرات اور پھر اس کے نتیجے میں طبی اثرات۔ یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ ہے روزے کی کیفیت، یہ ہے روزے کی ماہیت۔ آج کے دور نے ثابت کیا، جب آج کے دور نے یہ ثابت کر دیا کہ روزے کی یہ اہمیت ہے اور یہ افادیت ہے، تو پھر دنیا کو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید نے اس آیت میں یہ کہا تھا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے ان روزوں کو فرض کے طور پر گزشتہ امتوں پر بھی جاری و ساری کیا تھا۔ یہ روزہ تم تک نہیں پہنچا تھا، یہ تمہارے گزشتگان پر بھی تھا، ان پر بھی فرض کی صورت میں تھا۔ بھول گئی دنیا موسیٰ 40 راتیں کس طرح سے گزارتے رہے، بھول گئی دنیا کہ انبیاء کا طریقہ کیا تھا، بھول گئی دنیا کہ یہ کون تھے جو صائم النہار تھے، قائم اللیل تھے، راتوں میں یہ کھڑے رہا کرتے تھے، دنوں میں یہ پھوکے رہا کرتے تھے۔ دنیا بھول گئی، مگر جدید طب نے یہ احساس دلایا انسان کو کہ تم نے مذہبی نظریہ سمجھ کے بھلا دیا، مگر خود سائنس نے دریافت کیا کہ نہیں، اس میں حکمت کے خزانے ہیں جو پوشیدہ ہیں، اس میں معرفت کی باتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ روزہ ہے جو تم کو اجتماع میں پر اثر بنا دیتا ہے، یہ وہ روزہ ہے جو تم کو تمہاری روحانیت کے انتہائی درجے پر لے جاتا ہے، یہ وہ روزہ ہے کہ جو تم کو دنیا میں ہر طبیب سے بچائے رکھتا ہے۔ تمہیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی اگر تم یہ طے کر لو کہ تم اس روزے کو اس انداز سے فالو کرو کہ جس انداز سے ہم نے کہا ہے۔ اور پھر یہ فاقہ نہیں، یہ روزہ ہے۔ فاقہ اسے کہتے ہیں جہاں بلا وجہ انسان، بے وجہ انسان بھوکا اور پیاسا ہو، لیکن جہاں نیت شامل ہو جائے، جہاں ایک مرتبہ انسان کی نیت آمادہ ہو جائے۔ اور نیت کیسی نیت؟ الہی قربت کی نیت، قربتاً اللہ کی نیت، اللہ سے قربت کی نیت، اللہ سے نزدیکی کی نیت، یعنی اللہ سے قربت کی نیت لے کر روزہ رکھنے میں پھر گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو روزے کو فرض کرنے والا ہے وہی تم کو صحت مند بھی رکھنے والا ہے۔ تمہیں حیران ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا، آگے چل کر کہا، جس کی وضاحت آئندہ کی تقاریر میں ہوگی کہ کس کے لیے روزہ ہے اور کس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ بس اس جملے کو ذہن نشین کیجئے کہ مریض کے لیے روزہ نہیں ہے، صحت مند کے لیے روزہ ہے۔ روزے کو صحت مند کے لیے فرض قرار دیا ہے، مریض اور حالت مرض میں روزے کا وجوب ثابت کر دیا گیا ہے۔ ہاں بہتر ہو جاؤ تو آگے چلتے ہوئے پھر ایک مرتبہ گنتی کو پورا کر لینا۔ ہم نے تمہارے لیے آگے کے دن رکھ چھوڑے ہیں کہ جس میں تم اپنی اس عبادت کو مکمل کر لینا، مگر یاد رکھو یہ روزہ گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ تم حاضر و موجود ہو، تم موجود ہو۔ حاضر و موجود کے لیے روزہ ہے، مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ جو حاضر ہو، جو موجود ہو، جو جیتا جاگتا ہو، جو اپنے مقام پر ساکن ہو، اپنے مقام پر مکین ہو، اس کے لیے روزہ ہے۔ مگر جو عالم مسافرت میں ہو، جو مسافرت کے عالم میں ہو، اس پر روزہ نہیں ہے، اس پر روزہ نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آگے چل کر اپنے اس روزے کو جو تم نے کسی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا پورا کر لینا۔ یہ ہے کیفیت، اور اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم اپنے طور پر اس میں جدت پیدا کریں گے اور ہم احکام شرعی و فرعی کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دور میں نہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح روزے میں رضا الہی ہے ویسے افطار میں بھی رضا الہی موجود ہے۔ اگر صحت مند کے لیے روزہ الہی معرفت کا سبب بنتا ہے، بالکل ایسے ہی عالم مرض میں مریض کے لیے افطار
اور بھی رضائے الہی کا موجب بنتی ہے. دعا یہی ہے کہ پروردگار واسطہ ان ذوات ہائے مقدسہ کا کہ جن کو تو نے اپنی نگاہ انتقاب قرار دیا ہے، پروردگار ان کا واسطہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس عبادت سے کسی کو محروم نہ فرما، اور پروردگار جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کو مکین بنا. پروردگار تجھے واسطہ انہی ذوات ہائے مقدسہ کا کہ مالک تو ہم پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی، اپنی عطوفت، اپنی لطافت سے ہمیں محروم نہ فرما. تو اپنے بیان کو جس طرح سے ہم پر جاری و ساری کرتا ہے پروردگار توفیق دے کہ ہم تیرے بیان پر پورے اتریں اور اس کو حکم کی منزل پر لے کر اپنی آخرت کو سنوار لیں. پروردگار اس مملکت کو مستحکم فرما، مملکت خداداد پاکستان کو زحمتوں سے بچا، حاسدین سے بچا. پروردگار ملت کو متحد فرما اور مالک ظہور فرما، تاجیل فرما، ظہور حجت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.